السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا موضوع ہے علامہ اعظمی اور اہل علم و تحقیق کا تعاقب و استدراک مسئلہ کفو کے تناظر میں۔ جب کوئی علمی شخصیت ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہو، قدرت نے فیاضی سے اس کے دامن طلب کو قیمتی ہیروں اور جواہرات سے بھر دیا ہو، اس کی علمی فتوحات کا دائرہ علم حدیث اور اس کی مختلف شاخوں کے علاوہ تفسیر، اصول تفسیر، سیرت، عربی زبان و ادب، فلسفہ و کلام، تاریخ و تذکرہ نگاری، علوم عربیت، علم لغت، تصوف، علم حیات، یہاں تک کہ شعر و شاعری اور عروض و قوافی تک پھیلا ہوا ہو، تو ایسی ہماجہت اور نادرہ روزگار شخصیت پر لکھنا اور اس کی شخصیت کے کسی ایک پہلو کا انتخاب بھی انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار۔ علامہ اعظمی کا مزاج اصلاً علمی اور تحقیقی تھا، مناظرانہ و مجادلانہ ہرگز نہیں تھا، لیکن جب اہل سنت والجماعت کے عقائد و افکار کے خلاف یا علم و تحقیق کے نام پر بے علمی اور منحرف افکار دیکھتے تو ان کی حمیت دینی و غیرت اسلامی اور حق و ثواب سے محبت و عشق اور باطل و انحراف سے طبی وحشت و نفرت انہیں بے چین کر دیتی، اور پھر قرطاس و قلم لے کر بیٹھ جاتے اور اس معاملے میں یہ نہیں دیکھتے کہ معاملہ اپنے حلقے اور اپنے مسلک و مشرب کا ہے یا اس کا تعلق کسی دوسرے حلقے اور دوسرے مکتبہ فکر و نظر سے ہے۔ خواجہ عبدالحی فاروقی، جن کا تذکرہ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں قابل فخر فضلاء دارالعلوم دیوبند کے تحت موجود ہے، نے ایک کتاب التفسیر الجدید لکھی۔ علامہ اعظمی نے تنقید السدید علی التفسیر الجدید کے نام سے اس کا رد لکھا، جسے حضرت تھانوی اور دوسرے اہل علم نے سراہا۔ علامہ اعظمی نے دارالاسلام اور دارالحرب، سانحہ کربلا اور یزید، قرآن میں نسخ، تاریخ و سیرت، مسئلہ کفو وغیرہ موضوعات پر اپنے ہی حلقے کے علامہ مناظر حسن گیلانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، قاری محمد طیب، مولانا عبدالصمد رحمانی اور مفتی شفیع صاحب جیسے اہل علم و افتاء کا رد کیا ہے، استدراک لکھا ہے۔ میری تحریر کا موضوع علامہ اعظمی کی وہ تحریریں، مقالے اور تصنیفات ہیں جن میں کفاءت کے موضوع پر اپنے ہی حلقے کے کسی عالم اور مصنف کا انہوں نے رد کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اعظمی جس کے خلاف بھی لکھتے تھے لیکن توازن اور اعتدال کے ساتھ لکھتے تھے اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے، مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے شاگرد رشید مولانا ظفر الدین بہاری، ان کی کتاب صحیح البہاری کی سلسلے میں ایک مرتبہ مشہور محقق مولانا ابوالوفا حقانی نے دریافت کیا تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، صحیح البہاری مولوی ظفر الدین شاگرد رشید مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے تصنیف ہے۔ کچھ کمیوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ان باتوں سے قطع نظر کے بعد جامعیت وغیرہ کے لحاظ سے اچھی کتاب ہے۔ شادی بیاہ میں کفات یعنی حسب و نسب کی بنیاد پر کسی خاندان کو اعلیٰ اور شریف اور کسی کو ادنا اور رذیل قرار دے کر ان میں رشتہ ازدواج کو ناجائز و باطل کہنا، اور کفات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے مختلف طبقات کو اعلیٰ اور شریف اور ادنا و رذیل میں بانٹنا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اسے قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اگرچہ یہ دین اسلام کی روح کے سراسر منافی ہے اور اس کی پرزور انداز میں شریعت اسلامی میں بےخونی کی گئی ہے، اس کے باوجود بطور خاص بر صغیر میں اہل علم و افتاء نے ٹھیک اسی انداز میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کو اعلیٰ اور ادنا میں تقسیم کیا جس طرح دوسرے مذاہب میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس غیر اسلامی نظریے کے خلاف ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور دور اخیر میں مفتی کفایت اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی وغیرہ ہم نے اس غیر اسلامی نظریے کی مخالفت کی۔ ان حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا رد کیا۔ آج کا یہ سیمینار جمعیت علماء ہند کے سالار و قائد مولانا سید محمود مدنی زیدہ مجدہو کی دلچسپی و فکر مندی کا مرہون منت ہے۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا برمحل ہوگا کہ جب بڑے بڑے اصحاب و جبہ و دستار اور مستند مراکز افتاء
اپنے فتووں اور اپنی تحریروں سے ذات پات اور عصبیت جاہلیہ کو بڑھاوا دے رہے تھے، اس وقت جمعیت علماء ہند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی صدارت میں اس کے خلاف قراردادیں پاس کر رہی تھی۔ جمعیت کے اجلاس جونپور منعقدہ 1940 کے قرارداد کا یہاں ذکر کیا گیا۔ یہ داستان دلخراش بہت طویل ہے، اس لیے اس سلسلے کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں۔ مفسر قرآن اور فقیہ مفتی محمد شفیع صاحب نے 1932 میں ایک کتاب لکھی، اس کے رد میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے انصاب و کفات کی شرعی حیثیت کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ مقالہ طویل ہے اور بہت سارے نمونے دیے گئے ہیں۔ مصنف نے یعنی علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے دوسرے حصے میں مسئلہ کفات کا بھرپور جائزہ لیا ہے، کیونکہ اس سے بھی نسب کی بنیاد پر اونچ نیچ کا ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ علامہ لکھتے ہیں، علماء اسلام میں بہت سے لوگ تو دین کی سوا کسی اور بات میں کفایت کا بالکل اعتبار نہیں کرتے، چنانچہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور تابعین میں عمر بن عبدالعزیز اور ابن سیرین اور ائمہ میں امام مالک اور ائمہ حنفیہ میں امام کرخی اور امام ابو بکر جساس کا بھی یہی مختار ہے۔ علامہ نوح افندی نے لکھا ہے کہ اگر امام حنیفہ کی کوئی روایت نہ ہوتی تو یہ دونوں بزرگ ہرگز عدم اعتبار کفایت کو اختیار نہ کرتے، لہذا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی کوئی روایت امام مالک کے موافق ہے، اور جمہور علماء اسلام کے نزدیک دین کے ساتھ نسب میں بھی اثر کر دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ میری باتیں ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو مذہب مساوات کا علمبردار بن کر آیا تھا، جس مذہب کے نبی نے اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے عملی اقدامات کیے تھے، اسلام کا وہ نظریہ جو تمام مذاہب و ادیان میں مابین امتیاز کی حیثیت رکھتا تھا، اور جس نے صدیوں سے اونچ نیچ کے مظالم میں پس رہی قوموں کو اسلام کی گود میں ڈالا تھا، عرف و عادت اور موضوع احادیث و روایات اور فقہی اقوال کا سہارا لے کر دوسرے مذاہب سے بھی زیادہ اونچ نیچ کے شکنجے میں قوم مسلم کو جکڑ دیا۔ منوسمرتی میں تو صرف ایک طبقے کو شودر قرار دیا گیا تھا، لیکن ہمارے مفتیوں نے دنیا، جولہا، وشتی، رائن، کنرا جیسے ناموں سے معلوم نہیں کتنے شودر بنا ڈالے۔ الحیلۃ الناجزہ کو ایک انقلابی اور مجتہدانہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں حنفی مسلک کو چھوڑ کر امام مالک کے مسلک کو اختیار کیا گیا۔ کفو کے نام پر بے شمار غیر اسلامی افکار مسلم معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں امام مالک اور بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کے مسلک کو کیوں نہیں اختیار کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم۔